عمران خان کے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ عاصم منیر صاحب کرتے ہیں 100%. اور ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اکتوبر نومبر سے یہ بالکل ہوئی، اور بار بار جو فائل ہے اپروول کی، وہ وربل کہہ لیں، جو بھی پروسیجر ہے وہ اوپر تک گئی اور ہر بار ڈکلائن ہوتی گئی. اور اس دوران کہا گیا کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں جیل سے ہی. اب جیل میں انہوں نے ڈراپس دے دیے. اب 3 مہینے تک وہ ڈراپس استعمال ہوتے رہے. کل ہماری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی یو کے میں، وہ کہتے ہیں یہ ڈراپس جو ہیں، جو بیماری عمران خان صاحب کو ہے، جو مسئلہ ان کو درپیش، اس میں ڈراپس نہیں ہوتے، اس میں انجیکشن ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ایک دن میکسیمم آپ 48 گھنٹے کا ڈیلے کر سکتے ہیں، میکسیمم، اس سے زیادہ کا رسک نہیں لے سکتے. اور جب یہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو ہر 4 ویکس کے بعد ایک انجیکشن ہے. اور اب تک وہ پورے کا پورا سائیکل مکمل ہو جانا چاہیے تھا 5 انجیکشنز کا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ڈراپس، وہ کہتے ہیں ڈراپس بھی الجیڈلی انہوں نے کہا کہ یہ کیا گیا، لنگر آن کیا گیا اور اس کو ڈال دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لگے رہے. عمران خان صاحب نے مینشن کیا ہے، وہ تو صابر انہوں نے کبھی ان کو، چونکہ اوپر سے دیکھیے کرنل کا بھی قصور نہیں نا، کرنل تو خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا. نہیں، کرنل صاحب کا بالکل قصور نہیں. میں آپ کو اگلی بات جو بتاتا ہوں نا، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں اب معاملہ کیوں آیا، یہ آیا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. جب چیزیں اس نہج تک پہنچ گئیں، کیونکہ ایک یہ بھی دیکھیں نا کہ عاصم منیر صاحب بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی تھا ان کا کہ پتہ نہیں یہ کہانی نہ بنا رہے ہوں کہ جی تکلیف ہو رہی. لیکن جب بالکل معاملہ اینڈ تک پہنچ گیا، جب عمران خان نے یہ اس رپورٹ میں لکھا ہے، جب عمران خان نے کہا کہ میں نے بتایا میرا ویژن ختم ہو گیا، تب ان کو پیمز ہاسپٹل لے جائے. اس سے پہلے ڈاکٹر عارف کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ جیل میں علاج کریں. انہوں نے کہا کہ جی جیل میں ممکن نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور ڈیمیج ہو جائے، کیونکہ اس میں تو رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. پھر ان کو ایمرجنسی میں پیمز لے جایا گیا. اور جب وہاں سے بات نکل آئی، جو ظاہر ہے، میں آپ کو ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سارے ظالم نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا تھا جس نے کہا کہ یہ ایک بندے کی ضد کی وجہ سے سارے کا سارا ادارہ اور سارے کا سارا سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ خبر لیک ہوئی اور اس کے بعد پھر جناب بادشاہ سلامت کو ذرا تھوڑا سا کرنے کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا. کوئی نہ کوئی وایا میڈیا نکالیں اور اس چیز کو جو ڈیمیج ہو گیا سو ہو گیا، اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوا ہے. چلیں میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ فخر آپ گراؤنڈ پہ ہیں، صابر برطانیہ میں، میں امریکہ میں ہوں، اس کا رد عمل کیا ہوا ہے؟ میں بعض سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی بہت سی سڑکیں بند ہیں، زمینی راستے جیسے کہ صابر کا ختم، وہاں پہ کیا پریشر ہے؟ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان میں ہمیں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے سڑکوں کے اوپر؟ اچھا دیکھیں، اس وقت جو صحیح جو رد عمل ہے وہ تو ہمیں کے پی کے سے نظر آ رہا ہے. مختلف جو موٹر وے، سوابی انٹرچینج اور پشاور راولپنڈی موٹر وے اور پھر بلوچستان، یہاں پہ جو مین راستے جو ہیں وہ لوگوں نے بند کر دیے ہیں. اور وہ چکترا بھی بند ہے، مالا کنڈ کا پوائنٹ ہے، اس طرح سوابی ہے، مالا کنڈ کا پوائنٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ایک ڈی پی او نے وہاں پر کچھ لاٹھی چارج وغیرہ یا ان کو راستے کھولنے کی کوشش کی تھی. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. اب دیکھیں، ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کے پی کے سے ریئیکشن آ رہا ہے، اس میں سہیل افریدی صاحب جو باتیں کر رہے تھے جلسوں میں یا اس میں، تو وہ اب ان کے اوپر بہت پریشر آ گیا. وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں، کے پی کے ہاؤس میں. آج انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پولیس نے کے پی کے ہاؤس کے باہر ہی ناکے لگا دیے تھے اور بڑی فورس وہاں پہ تھی، وہ نہیں جا سکے. وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کے لیے جانا چاہ رہے تھے. پھر پارلیمنٹ ہاؤس کا جو گیٹ ہے اس کو تالا لگا دیا گیا. تو جو سینیٹر یا ایم این ایز اندر تھے ان کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے، جو باہر تھے ان کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے. اسی طرح پارلیمنٹ لاجز کے جو گیٹ تھے
वहां पे सिर्फ पीटीआई के जो एमएनएज वगैरह बाहर आना चाह रहे थे, तो वहां पे भी हमने देखा कि पुलिस वालों के साथ काफी गर्मा गर्मी हुई, बल्कि एक जगह पे फिजिकली जो उनके एमएनए थे पीटीआई के अफरीदी साहब, उनको पकड़ा तो उसके ऊपर बाकायदा हाथापाई का टाइम आ गया। जो शफी जहां है उनका गिरेबान से उनको पकड़ के पुलिस को मैंने देखा कि वो ड्रैग करके उनको ले गई, और फिर उनके कपड़े जो थे ना वो फटे हुए थे, और फिर थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन पंजाब से 2 एमपीज जो हैं उनको उनकी गिरफ्तारी, उनको सेक्रेटेरिएट ले जाया गया, और इसी तरह से एक केपीके के असेंबली के मेंबर हैं और एक कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उनको भी पुलिस पकड़ के थाना सेक्रेटेरिएट ले गई इस्लामाबाद में जो है। तो ये इतलात हैं। तो इस वक्त धरना जो है धरना महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान धरना देगी पार्लियामेंट के, वो शुरू हो गया जी, वो शुरू हो गया, और उन्होंने कहा कि उनका मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट जो है उन्होंने कहा कि जी हम धमकियां देने वाले लोग नहीं, लेकिन आपका यही रवैया रहा तो 2-4 दिन बाद पाकिस्तान का हर चौक बंद होगा, लोग निकलेंगे और फिर खतरनाक बात चल पड़ेगी। फिर हमारे बस में भी नहीं होगा कि लोगों को संभालें। पार्लियामेंट की आज़ादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। ये उनका ट्वीट है अब से सिर्फ 30 मिनट पहले का। जी बिल्कुल, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बयान दिया है, और जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि वीकेंड है और लाहौर में भी लोग निकले हैं, लिबर्टी मार्केट आए हैं, वुकला ने भी वहां पे एहतजाज किया है। तो अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप है वो अनप्रिपेयर्ड नजर आई। उनकी तरफ से कोई इस तरह से कोई हिकमत हमें देखने में नजर नहीं आई अभी तक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जनरल जो सेंटीमेंट है लोगों का वो काफी दुखी हैं, और ये मेरा ख्याल में विद इन नेक्स्ट, अगर देखें ना, जो एहतजाज का जो पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान को फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और उनका इलाज शुरू किया जाए। अब अगर इमरान खान को आज रात किसी वक्त डॉक्टर्स उनको देख लेते हैं और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर तो आप कह सकते हैं कि ये मोमेंटम जो है ना इसमें शायद कमी आ जाए। लेकिन अभी ये डेवलपमेंट पर है इस वक्त, तो हर तरफ जो है ना वो नेट स्लो कर दिया गया है, केपीके में भी और इस्लामाबाद में भी कई जगह पे। आप अगर जैसे मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये शायद उधर से ब्लू एरिया से या डी चौक से ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त एक सिचुएशन है, हमने देखा कि ऑपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब से आज हुकूमत के भी लोग मिले थे, राना सनाउल्लाह साहब की और ये तारिक फजल चौधरी की मुलाकात की खबरें आई थी, और वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि जी जो नया जेल इस्लामाबाद में बन रहा है तो इमरान खान साहब को शायद उधर शिफ्ट कर दिया जाए। तो बात ये कह रही थी कि जो अर्जेंसी हमने देखी सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो देखे ना एक चीज मतलब ये तो है ही है कि इमरान खान साहब को पहले कहते रहे कि जी आप बाहर चले जाएं, उनको ये कहते रहे कि अच्छा हम आपको बनी गाना शिफ्ट कर देते हैं, आप खामोश रहेंगे, उनसे ये तकाजे किए जाते रहे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। अब ये मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसमें जो चीज इस वक्त आई स्पेशलिस्ट बता रहे हैं, तो उनमें तो एक ओपिनियन ये भी सामने आया है कि कहीं उनको स्लो पॉइजनिंग तो नहीं किया गया है, कहीं जो कि वो एक बैक्टीरिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उनके पानी में बैक्टीरिया के शामिल होने का और उससे फिर जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। तो अब ये स्लो पॉइजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि ये एक सर्टेन टाइम पे जाके कोई हार्ट अटैक की शक्ल में, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो थे आसिफ नवाज जंजुआ, उनकी वाइफ ने जब उनका बाल का टेस्ट करवाया था तो उसमें साइनाइड के सिम्टम्स आए थे। इसी तरह से, हाँ जी सॉरी साइनाइड कह रहा हूँ, आर्सेनिक। तो इसी तरह से हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए थे तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम आपको पाकिस्तान की अदालती जुरिस्डिक्शन से कैसे एक बंदे को निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर हाई कोर्ट से आपने देखा 50 रुपए का स्टाम्प हो गया था।
اسی طرح سے عمران خان صاحب کی جو بیماری ہے اس کے اوپر جتنی کنسرن اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو اس وقت آ رہی ہے تو اس کا بھی ایک نفسیاتی وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی سسٹر ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سیاست چھوڑیں ابھی، اور اپنی جو آنکھ ہے یا ان کی جو جان اس وقت خطرے میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ اگر ملک سے باہر بھی جانا چاہے تو وہ ان کو کنونس کر لیں. دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ کو کیا ان کو جنرل عاصم منیر عمران خان کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے؟ یہ تو اصل سوال تو یہ لوگ تو بار بار اس کو ایسے فریز کرتے ہیں عمران خان ہی ہے جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا. عاصم منیر کیوں جانے دیں گے عمران خان کو پاکستان سے باہر؟ نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی یہ باتیں جو ہے نا یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کو جو ہے نا باہر نہیں جانے دیں گے، کیونکہ لیکن یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان دیکھیں ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایڈ کر لیں ایک اور بات ہے کہ میرے پاس جو ہلکی پھلکی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر لے جائیں لیکن اپنی گارنٹی پہ یہ باہر بیٹھ کر حکومت کو ڈی سٹیبل نہیں کریں گے. شاید اسی لیے طیب اردوان کا جو آیا تھا خبر لیک ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے تھی، اور عمران خان صاحب نے ایسی کسی بھی گارنٹی دینے سے معذرت کی. نہیں دیکھیں میں تو جو عمران خان صاحب جب سے اندر ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ محب وطن ہیں، وہ ملک سے وفادار ہیں، اپنی عوام کے ساتھ وفادار ہیں، وہ آنےسٹ ہیں، سچے پاکستانی ہیں. تو یہ نہ وہ کرپشن ان پہ کوئی ثابت ہو سکی، اور اس لیے ان کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے، تو اسی لیے تو وہ بیہائنڈ دی جیل ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، اور موئی صاحب بہتر جانتے ہیں he has been at the helm of affairs کہ یہ وہ ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے یا تو آپ یس سر بنے یا پھر آپ او ایس ڈی بنے. تو اس لیے یہاں پر تو یہی چیز چل رہی ہے. اب عمران خان اب دیکھیں جیسے میں ٹرکی میں نے 7 سال گزارے ہیں، تو اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہوں، ہوش سنبھالا ہو، اور اوپر سے آپ اگر مارشل ریس بھی ہوں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہوتی ہیں. اب عمران خان پاکستان کے وہ شہری ہیں جو کہ ایک طرف سپورٹس میں اور دوسری طرف جب پولیٹکس میں آئے تو وہ ہی ایکسلڈ ان آل دی فیلڈز. تو اب ان کو دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ان کے ساری عدم اعتماد کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت ملٹری کے بڑے قریبی سورسز سے جب میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ there should be no one who should be larger than the institution. یعنی اگر کوئی سیاسی شخصیت جو ہے نا وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑی ہو جائے، یعنی ان کا یہ ہے کہ محور جو ہے نا سینٹر آف گریویٹی جو ہے نا پوری قوم کی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف رہے. راولپنڈی کی طرف نہیں، اس میں صرف میں فخر بھائی ان کا صرف یہ ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی اور کی طرف مت دیکھے. یہ ہمارے سپہ سالار کا مسئلہ ہے، اور بہت کم آئے ہیں جو کہ اپنا کام کر کے چلے گئے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ان پہ کبھی کسی نے تنقید نہیں کی، سب ان کی عزت کرتے ہیں. اور جن کے دماغ میں یہ خناس ہوتا ہے یہ سب کے نہیں ہیں، بہت اچھے ہمارے گزرے ہیں، بہت کم لوگوں کے اندر یہ ہے. اور یہ جو آتا ہے نا کہ جی بس میرے علاوہ کوئی نہیں، تو یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کا مسئلہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف صاحب اور اب عمران خان صاحب. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، خارجہ پالیسی کو ہم دیکھیں گے، امریکہ کو ہم ڈیل کریں گے، رشیا کو ہم ڈیل کریں گے،
चाइना को हम डील करेंगे, अफगानिस्तान को हम डील करेंगे, दिल्ली को हम देखेंगे, ईरान को हम देखेंगे, यूरोप को हम देखेंगे, बरतानिया को हम देखेंगे। तो जब सब कुछ हम देखेंगे, उसके बाद आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का मसला। तो हर प्राइम मिनिस्टर से क्या कहा जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर हमारा होगा। फिर आ जाती है इकोनॉमी, वजीर खजाना हमारा होगा। तो उसके बाद अगली बात है, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारा होगा। साहब क्या ये चीजें अब कभी तब्दील हो सकेंगी? क्या पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री बन सकेगा? सवाल तो ये है। मतलब अब तो हम इस वक्त इमरान खान के दुख में ही देख रहे हैं, क्या पाकिस्तानी कौम का क्या होगा? ये 25 करोड़ लोग हैं और जो 4 सूबे हैं, ये 5-6 जुरिस्डिक्शंस हैं इसकी। केपी का क्या होगा? बलूचिस्तान का क्या होगा? बलूचिस्तान का क्या होगा? कोई पाकिस्तान में नहीं सोच रहा कि बलूचिस्तान का क्या मतलब, ऐसे ही होगा, ऐसे चलेगा मारधाड़ कत्लेआम। उसमें यही है कि हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है बांग्लादेश की। वहां पे हसीना वाजिद 15 साल उन्होंने कंट्रोल किया, तलबा उठे, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ इसी तरीके से बंद कर दिया था। आर्मी चीफ अपना, इंटेलिजेंस चीफ अपना, कमिश्नर अपना, चीफ जस्टिस अपना, मुकम्मल कंट्रोल। और एक उन्होंने पैरेलल एक जजा और सजा का, फिस्तायत का निज़ाम भी कायम कर दिया। अपना एक फोर्स भी बना ली, लोगों को उठाया जाता था, मावरा अदालत कत्ल किया जाता था। वो सब कुछ पाकिस्तान में वो हो रहा है। ये कहते थे ना बांग्लादेश मॉडल, हम समझते थे कि शायद बांग्लादेश मॉडल कौन सा लेना चाह रहे हैं, वो हसीना वाजिद ने किया। और अपोजिशन अंदर थी, खालिदा जिया, सबको बंद कर दिया। 80-80, 85-85 साल के लोगों को, रहनुमाओं को उन्होंने फांसी के फंदे पे लटका दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, तलबा उठे और तलबा ने उठ के पूरे 8 दिन लगे हैं, 8 दिन के अंदर अंदर वो सारे का सारा डबो दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब गोली चली तो गोली चलने के बाद लोग सड़कों से नहीं हटे, अगली गोली के लिए वो तैयार थे, वो रहे। और अल्टीमेटली हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा। और हमारे देखते ही देखते खालिदा जिया बाहर आई, फिर वही चीफ जस्टिस उनके गिरेबान पकड़े गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गिरेबान पकड़े गए, और वही जलावतन बेटा वापस आया और इलेक्शन भी हो गए और 2/3 अक्सरियत से वो जीत गए।